بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ادھر التتمش کو بہرائچ میں ہی خبر مل گئی تھی۔ وہ بختیار خلجی کی شہادت پر شدید غمگین ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً فوج لے کر بنگال کے لیے کوچ کر دیا۔ یہ قافلہ قریب 1 مہینے کے بعد نالندہ پہنچا۔ وہاں سے بڑی تعداد میں جنگجو التتمش کے ساتھ ہو گئے۔ پھر فوج بنگال میں آندھی کی رفتار سے داخل ہوئی۔ یہ قافلہ سیدھے دیوکوٹ جا رہا تھا۔ لوگ فوج کو دیکھ کر سہم گئے تھے۔ اتنی بڑی فوج دیوکوٹ پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ یہ اطلاع پا کر علی مردان اپنے کچھ ہمدرد فوجیوں کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ التتمش نے دیوکوٹ پہنچ کر علی مردان کے سبھی سپاہیوں کو تلوار ڈال دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد علی مردان کے سبھی جوان گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں کچھ فوجیوں نے محاصرے میں لے لیا تھا۔ التتمش نے کہا، فوج کی ٹکڑیاں علی مردان کو تلاش کریں، اسے زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر کوئی علی مردان کا ہمدرد سامنے آتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ کل دیوکوٹ میں مرکزی خیمے کے باہر تمام سردار طلب کیے جاتے ہیں۔ خلجی قبیلے کے لوگ بھی آئیں گے۔ سبھی کے سامنے باغیوں کا فیصلہ سنایا جائے گا اور یہاں کے امیر کا انتخاب کیا جائے گا۔ دوسرے دن مرکزی سفیر پر کھڑے ہو کر بنگال کے سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے التتمش نے کہا، اے بنگال والو، تم نے ایک عظیم سورما کھو دیا ہے۔ شہید بختیار خلجی نے محض 18 جنگجو گھڑ سوار لے کر بنگال کے حاکم راجا لکشمن سین پر حملہ کیا تھا۔ لکشمن کا قلعہ ناڈیا میں واقع تھا۔ بختیار اپنے گھڑ سواروں کو لے کر قلعے میں گھس گیا تھا اور اتنا شدید حملہ دیکھ کر راجا لکشمن سین قلعہ چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ اس طرح بنگال فتح کیا گیا تھا۔ ایسے سورما بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا محض اللہ اکبر بول کر شہادت کے لیے جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے شہید کو اللہ اکبر کے نعروں سے خراج تحسین کہیے۔ اس کے بعد فوجیوں کی تلواریں ہوا میں لہرائیں اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ فضا گونجنے لگی تھی۔ اب شہید بختیار جیسا حاکم بنگال ملنا مشکل ہے، لیکن حکومت کو آخر کوئی تو سنبھالے گا۔ چونکہ بنگال کی حکومت شہید کی بنائی ہوئی ہے، لہذا ان کے ہی قبیلے سے کسی کا انتخاب ان کے ولی عہد کے طور پر ہونا چاہیے۔ شہید نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے بھائی محمد شیران خلجی کو اپنی عدم موجودگی میں حکومت کا ناظم بنایا تھا۔ میں محمد شیران خلجی کے نام کی پیشکش کرتا ہوں۔ امیر بنگال کے طور پر محمد شیران خلجی میری نظر میں بہتر ہیں۔ آپ لوگ اگر کسی دوسرے کا نام پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سبھی سرداروں نے ایک رائے ہو کر کہا، نہیں امیر حضرت، ہم سبھی محمد شیران خلجی کو امیر بنگال بنائے جانے کے لیے متفق ہیں۔ اس کے بعد محمد شیران خلجی کو بلا کر اس کی حلف برداری کرائی گئی۔ اسے قرآن پاک اور شہید بختیار خلجی کی تلوار کا بوسہ دلایا گیا۔ لوگوں نے شیران خلجی کے ہاتھ کا بوسہ لے کر بیعت کی رسم ادا کی۔ پھر محمد شیران خلجی زندہ باد، اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ کچھ لوگ نئے امیر کے انتخاب پر جشن کرنا چاہتے تھے، لیکن التتمش نے منع کیا اور کہا کوئی سنجیدہ نعت پڑھ کر جشن کی رسم ادائیگی کی جائے۔ پھر نعت پڑھی گئی۔
تیری سانسوں میں زندہ ہوں، تیری آنکھوں میں جگتا ہوں، تیری صبحوں میں کوندا ہوں، تیری راتوں میں پنہاں ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اسے تھا مارنا اور اس نے تھا کس قدر مارا، سینکڑوں جسم ٹوٹے اور خنجر روح میں اتارا، کبھی بابا کو بلایا، کبھی اماں کو پکارا، شبیہ کربلا میں کون جیتا کون تھا ہارا، نہ مارو اور مجھ کو، میں شہیدوں میں تابندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ دوسرے دن التتمش نے دیوکوٹ میں قلعے کی تعمیر کیے جانے کا حکم دیا۔ تب تک تمام فوجی واپس آ چکے تھے۔ علی مردان کا کوئی سراغ نہیں لگ پایا تھا، لہذا التتمش نے محاصرے میں لیے گئے علی مردان کے سپاہیوں سے کہا، جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں انہوں نے غلط کیا، انہیں رہا کر دیا جائے، لیکن انہیں نہ تو تلوار دی جائے گی نہ ہی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ قریب 1 سال وہ فوج کے باہر رہیں گے، اس کے بعد ان کے اچھے کردار پر انہیں فوج میں واپس لے لیا جائے گا، اور جو غلطی کا اعتراف نہیں کرتے اور معافی بھی نہیں مانگتے ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کے بعد سبھی گرفتار فوجیوں نے معافی مانگ لی تھی، انہیں ان کے گھروں کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ محمد شیران خلجی کی فوج میں نالندہ سے لائے گئے قریب 10,000 جنگجو شامل ہو گئے تھے، جو پہلے سے زیادہ تھے۔ یہاں کا نظام دیکھنے کے بعد التتمش امیر بنگال محمد شیران خلجی کے ساتھ دیناج پور کے دکن میں گاؤں گنگا رام پور پہنچ گئے، جہاں شہید بختیار خلجی کی مزار اقدس پر فاتحہ پڑھی گئی، سرہانے تلوار گاڑی گئی اور مزار پر پانی ڈالا گیا۔ شہید اختیار الدین بختیار خلجی فاتح بہار و بنگال کی مزار اقدس ہندوستان کے صوبے پچھمی بنگال کے ضلع دکنی دیناج پور کے قصبہ و تحصیل گنگا رام پور سے 3 کلومیٹر دور گاؤں نارائن پور میں واقع ہے۔ یہ علاقہ ترقیات سے کافی دور ہے۔ نارائن پور گاؤں میں ہندو ہریجن و ہندو قبائلیوں کی اکثریت ہے۔ یہ لوگ اس مزار اقدس سے انتہائی محبت رکھتے ہیں اور اس مقبرے کی نگرانی و مرمت صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مقبرے سے گنگا رام پور قصبے کی ہائی وے تک آمد رفت کے لیے قریب 3 کلومیٹر کا راستہ آج بھی کچا ہے، جسے پکی سڑک بنانے کے لیے گاؤں نارائن پور کے لوگ حکومت سے مانگ کرتے رہتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں بنگالی مہینہ بیساکھی میں ہر سال یہاں میلہ لگتا ہے، مسلم فقیر آتے ہیں اور عرس کرتے ہیں۔ مزار کی مرمت کے لیے مرکزی حکومت کی آرکیالوجیکل محکمہ ذمہ دار ہے۔ ہر 4-5 سال پر
अफसर यहाँ की जांच करने आते हैं, लेकिन महज खाना पूरी कर चले जाते हैं। लिहाजा नारायणपुर के लोग ही मजार के लिए चंदा लेकर मजार की देखभाल करते हैं। खस्ता हाल यह मकबरा अजीम शहीद की महज निशानी भर रह गया है। इसके बाद इल्तुतमिश ने शेरान खिलजी से कहा, तुम्हें अभी किसी मुहिम पर कूच नहीं करना है, तुम अभी हुकूमत को मुस्तहकम करो और अली मर्दान व उसके हमदर्दों से होशियार रहना, अपने खेमों की पहरेदारी बढ़ा देना। इसके बाद कहा, अल्लाह अपनी अमान में तुम्हें महफूज रखे। फिर इल्तुतमिश का काफिला वहां से रवाना हो गया। इल्तुतमिश का लश्कर बहराइच आया। कुछ फौजियों को सालार कमालुद्दीन जुनैदी की क़यादत में छोड़कर बदायूं रवाना हो गए। फिर बदायूं से काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया। लाहौर के किले में दाखिल होते ही इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन से लिपटकर रोने लगा। बख्तियार खिलजी की शहादत की खबर ने पूरे किले में कोहराम मचा दिया था। बख्तियार खिलजी की बीवी निशान शाह यह सुनकर बेहोश हो गई थी। वो माँ बनने वाली थी, लिहाजा माँ अर्जुमंद गौरी के समझाने पर सभी खवातीन को निशान शाह के सामने ज़्यादा गम करने से मना किया गया। तमाम रात किले में रोने बिलखने की आवाज़ें आती रहीं। दूसरे दिन ही सोगवार तुर्कान शाह और निशान शाह को दाइयों ने देखकर बताया था, अभी इनके हमल का वक्त पूरा नहीं था, लेकिन इतने शदीद गम की वजह से आज ही बच्चे पैदा हो जाने की तवक्को है। यह बात सच साबित हुई। शाम को ही एक के बाद एक दोनों शहजादियों ने खूबसूरत लड़कों को जन्म दिया। कुतुबुद्दीन ने शहीद बख्तियार खिलजी के बेटे को गोद में लेकर उसके कान में अजान दी और उसका नाम इब्राहिम रखा। इल्तुतमिश ने अपने बेटे को गोद में लेकर सूरह फातिहा पढ़ी और फूका। उसके बाद उसका नाम नासिरुद्दीन रखा। दोनों की पैदाइश पर रात में जश्न नहीं मनाया गया। नात पढ़ी गई, रस्म अदायगी की गई। यहाँ एक बात बता दूं, सामईन हजरात, सीरियल को ध्यान से देखें। पैदा हुए इन दोनों बच्चों का बहराइच से गहरा ताल्लुक है। अगर आप यह सब जान लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।